والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تدیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم پھر اپنے آقا و مولا، اپنے نبی مکرم نور محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے جمع ہے. شب و روز چونکہ محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے تھوڑی طبیعت پہ تھکاوٹ کے اثرات ہیں. آپ زور سے بولتے رہیں گے تو تقریر اچھی ہو جائے گی. عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ہوتے ہیں ان کو موت مارنے کے لیے نہیں آتی، اس کو موت دائمی زندگی بخشنے کے لیے آتی ہے. یہ بات سچ ہے کہ موت مٹاتی نہیں ہے، نہ موت مٹانے کے لیے آتی ہے، یہ تو جلوہ والضحیٰ والے محبوب سے ملانے کے لیے آتی ہے. حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے ایک دوست تھے جن کا نام بابا فضل الدین کلیامی رحمت اللہ علیہ تھا. ان کی حضرت تاجدار گولڑا سے بڑی نیاز مندی تھی، بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا. وہ فرمایا کرتے تھے پیر صاحب جب میں دنیا سے جاؤں تو میرا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے. اس وقت یہ پی ٹی سی ایل کا زمانہ بھی اتنا نہیں تھا، ٹیلی گرام بھیجتے تھے، وہ بھی پیغام کوئی کئی دن بعد ملتا تھا. ایک روز صبح ایسی ہوئی کہ حضرت تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے خدام کو کہ تیاری کرو، بابا فضل الدین کلیامی دنیا سے چلے گئے، ان کا جنازہ پڑھانا ہے. جب وہ سارے حضرات وہاں سے چل کے آئے تو بابا فضل الدین کلیامی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر سے پہلے ایک پلی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں،
گیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بابا ہم تو تیرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے اور آپ یہاں پلی پہ بیٹھے ہیں. فرمانے لگے میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ جس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آپ آئے ہیں وہ جنازہ گھر رکھا ہوا ہے, میں تو سید کے احترام کے لیے آیا کھڑا ہوں, میں تو سید کے احترام کے لیے آیا ہوں. تو یارو جو نسل کا احترام کریں وہ مر کے مرتے نہیں امر ہو جاتے ہیں, جو اصل میرے آقا کا احترام کریں ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا. حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ شرک پر شریف والے, ان کے حجرے پہ لکھا ہوا تھا یا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. ایک آ گیا دوسری پارٹی کا بندہ کہنے لگا یہ تو زندہ کے لیے لکھا گیا جاتا ہے, آپ نے یا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کیوں لکھا ہے؟ فرمایا ہم زندہ سمجھتے ہیں تو اس لیے لکھا ہے. کہا پھر ہمیں نظر نہیں آتا. کہا تیری نظر کے لیے علاج کی ضرورت ہے, ارے ہم تو جگ بھی پڑھتے ہمیں نظر آتا ہے. تو جب انہوں نے میاں شیر محمد صاحب نے پڑھا یا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نفس نفیس جلوہ گر ہیں, نظر آتے ہیں, دیکھنے والا بے ہوش ہو گیا, کہنے لگا حضور اس عقیدے سے توبہ جس نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام زندہ ہیں, اس نبی کی اپنی زندگی کا عالم کیا ہوگا. عزیزان محترم, جو تقریر میں تیار کر کے آیا تھا شاید میں اس ماحول میں نہیں کر سکوں گا, میں اس کو بدلی کر دیتا ہوں, آپ کے لیے آسان تقریر کرتا ہوں, کیونکہ میں تقریر کرتا ہوں روز نہیں, اور اس کے لیے بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ گفتگو کروں جو آپ سمجھ سکیں. ایک تو یہ موبائل نہیں جینے دیتے, پتہ نہیں لوگوں کو ایک دفعہ کاٹو پھر دوبارہ ملاتے, جیسے ربیع الاول میں تو میں ویسے فون نہیں سنتا, نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے. اتنی تقریروں میں تو ظاہر سی بات ہے یا میں تیاری کروں یا تقریر کروں یا فون سنوں, ایک ہی کام ہو سکتا ہے. اب یہ دیکھیں میں نے کاٹا ہے دوبارہ ملا رہے. اب فون کرنے والوں کو پتہ نہیں کوئی عقل اور تمیز اور شعور ہی نہیں ہے. بندہ پہلے کوئی تربیت ہی لے لے کسی سے, کوئی کاٹ رہے ہیں کوئی وجہ, ابھی آواز بھی سن لیے پھر ملا رہے ہیں. کوئی اتنا تو پروٹوکول کسی کے لیے نہیں ہے کہ نبی کے ذکر کو چھوڑ کے پہلے ان کی بات کو سنیں. کوئی نہ کرے فون, کوئی رابطہ نہ رکھے, لیکن ہم جب اپنے نبی کی بات کرتے ہیں پھر خیال بھی اسی کا, بات بھی اسی کی, ذکر بھی اسی کا. تو عزیزان محترم, اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا. میرے آقا علیہ السلام جلوہ گر ہیں, میرے آقا کے صحابہ تشریف فرما ہے. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے صحابی ہیں. فرماتے میرے آقا نے فرمایا آج میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤں نا. حضرت ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا میں آج تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤں نا. یا رسول اللہ ارشاد فرمائے میرے صحابہ بات دراصل یہ ہے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تخلیق فرمایا تو اللہ کے ہاں میرا ایک نام تھا خاتم النبیین. یہ اس وقت بھی نام تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے مراحل کے درمیان تھے, روح اور جسم کے مراحل کے درمیان تھے, اس وقت بھی میرا نام خاتم النبیین تھا. اے میرے صحابہ میں تمہیں ایک بات نہ ارشاد فرماؤں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں. میرے آقا نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ تعمیر کیا, پھر اس کو صاف ستھرا کیا, طیب و طاہر کیا, اور پھر ایک پتھر پہ کھڑے ہو گئے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں, وہاں اللہ کے خلیل نے دعا کی اے اللہ وہ نبی بھیج, میری اولاد میں سے بھیج, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, ایسا رسول بھیج جو ہو ہم میں سے, اے میرے اللہ اس کو بھیج. انہوں نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی, میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اس نبی کو ہم میں بھیج, ہماری اولاد میں بھیج. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ ہر نبی کا معجزہ یہ ہے جس پتھر پہ وہ قدم رکھ دیں وہ پتھر نرم ہو جاتا ہے، جس پتھر پہ وہ قدم رکھ دیں وہ پتھر نرم ہو جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نہ جانے کتنے پتھروں پہ قدم رکھا ہوگا، تو آپ بچپن میں بھی قدم رکھتے ہوں گے، جوانی میں بھی قدم رکھتے ہوں گے، آخر مقام ابراہیم والے پتھر پر آپ کے قدموں کے نشان کیوں بنے؟ علماء مفسرین نے بتایا بات دراصل یہ ہے، اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے میلاد مصطفیٰ کے لیے، احمد مصطفیٰ کے لیے، ولادت مصطفیٰ کے لیے دعا مانگی تھی۔ اللہ نے قبولیت کے طور پہ قدموں کے نشانات کو باقی رکھا، قبولیت کے طور پر قدموں کے نشانات کو باقی رکھا۔ اے ابراہیم خلیل اللہ، تو نے جو میرے محبوب کی آمد کا ذکر کیا ہے، میرے محبوب کی آمد کے لیے دعا کی ہے، تجھے یہ نشانی دیتا ہوں کہ امام الانبیاء تیری اولاد میں سے آئیں گے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ میلاد مصطفیٰ کی نشانی یہ مقام ابراہیم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اب یہاں اس مقام کے پاس مصلی بچھاؤ۔ جب 5 بار مصلی بچھتا ہے تو نبی کا میلاد منایا جاتا ہے۔ ارے یہ جو مقام ابراہیم ہے یہ بھی میرے محبوب کے میلاد کی ایک نشانیوں میں سے نشانی ہے، نبی کے میلاد کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور یہی وجہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کا احسان رکھتے نہیں۔ میرے آقا کے ساتھ جب بھی کوئی احسان کرتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نوازتے ضرور ہیں، کچھ نہ کچھ عطا ضرور فرماتے ہیں۔ دیکھ گنو میں تو موبائل کرا رہا ہوں، سارے پہلے دیکھ گنو فوٹو چکینہ پہ وال تقریر کرے۔ اللہ کے بندے بیٹھے کہ کس کا ذکر سنیں؟ اب مجھے نہ دیکھیں، آپ کو مجھ سے اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن بات میری سنیں۔ یہ فوٹو کھینچنے والے بھائی آپ بھی بیٹھ جائیں، بغیر اجازت کسی کا فوٹو نہیں کھینچتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بغیر اجازت فوٹو کھینچنا ایسے گناہ ہے جیسے کسی کے گھر میں جھانکنا گناہ ہے۔ یہ انتظامیہ جتنی بھی ہے یہ خیال کیا کرے، اگر کسی کو محفل کی ویڈیو چاہیے تو وہ فیس بک پہ بھی ہے، یوٹیوب پہ بھی سن لیا کریں، یہ تصویریں نہ بنایا کریں۔ تصویریں ضرورت کے ساتھ جائز ہیں، بغیر ضرورت حرام ہے۔ ہاں یہ بات، اس بات کو یاد رکھیں۔ اب یہ کھڑے ہو گئے، ان کو کیا پتا بھائی کتنی محنت سے تیاری کر کے آئے۔ یہ تو جو روزانہ آتے ہیں ان کو پتا ہے اگر 5 تقریریں دن میں ہوتی ہیں تو 5 نئی ہوتی ہیں نا، بولے نا۔ تو پھر اگر آپ توجہ نہیں کریں گے تو پھر میں وہی پرانی تقریر کر کے وہ بس قصے کہانیاں سنا کے چلا جاؤں گا۔ جس ناج پہ میں گفتگو کروں پھر یہ نہیں کروں گا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ میں جو تیاری کر کے آتا ہوں سامعین کی توجہ نہیں ہوتی، مجھے افسوس بھی ہوتا ہے میں نے غلطی کی اس موضوع کو چھیڑتا ہی نہ، پھر وہ کوئی اور موضوع بیان کرتا آسان جس کو لوگ سنتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ اس نبی کو میری اولاد میں سے بھیج، ہم میں سے بھیج۔ فرمایا میں دعائے خلیل ہوں، میں دعائے خلیل ہوں۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر ہم ہر نماز میں درود بھیجتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے خلیل آپ نے میرا میلاد منایا، اب میں بھی اور میری امت بھی قیامت تک آپ کو یاد رکھے گی۔ ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے امت محمدیہ کے فضائل بیان کیے، خصائص بیان کیے، فضیلتیں بیان کی، اس امت کی عظمتیں بیان کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے دوست حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے عرض کی میرے مالک یہ امت اتنا آپ کو پیاری ہے، میں اس کی کوئی مہمانی کرنا چاہتا ہوں، اس کو کچھ کھلانا پلانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے خلیل یہ تو آخری امت ہے، یہ آخر میں آئے گی، آپ کے زمانے میں تو نہیں ہے۔ دعوت تو کی جاتی ہے جو سامنے بیٹھا ہو، دعوت تو اس کی جاتی ہے جو موجود ہو، تو آپ کیسے دعوت کریں گے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے عرض کی میرے مالک تو ہر شے پہ قادر ہے، تو چاہے تو کیوں دعوت نہیں ہو سکتی؟ اللہ نے فرمایا اے جبریل میرے پیارے خلیل کو لے جاؤ جنت میں، وہاں سے ایک مٹھی کافور کی اس کو بھرواؤ اور اس کو کہو یہ ہوا میں بکھیر دے۔ ہوا کو حکم دو کہ روئے زمین پر جہاں جہاں ایک رائی کے برابر بھی کافور گرے وہاں نمک کی کان پیدا کر دینا۔ یہ امت محمدیہ جو نمک کھائے گی یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرف سے مہمانی ہے۔ یہی وجہ ہے جس کے کھاؤ اسی کا گیت گاؤ۔ ہم نمک جو حضرت ابراہیم کا کھاتے ہیں درود بھی ہر نماز میں حضرت ابراہیم پر بھیجتے ہیں۔ عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ارباز بن ساریہ سن لو، اے میرے صحابہ سن لو، بات یہ ہے کہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں،
اور پھر فرمایا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا میرے بعد ایک نبی آئیں گے اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی آمد کی بشارت دی، یعنی نبی کا میلاد منایا، آنے کی خبر سنائی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مقام کیا ملا؟ جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ ایک بندہ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ جو لوگ مینار بناتے ہیں یہ سرکار کے زمانے میں نہیں تھا، یہ بھی تو بدعت ہے۔ میں نے کہا بالکل آپ نے منع بھی فرمایا ہے، لیکن بعد میں فقہا نے کہا اب بڑے بڑے مینار ہونے چاہیے۔ کیوں؟ تمہارے گھر عرش سے باتیں کر رہے ہیں، خدا کا گھر دور سے نظر آئے، اس لیے اب مینار بنانا جائز ہے، اس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ نبی کے زمانے میں مینار نہیں تھے۔ میں نے کہا نبی کے زمانے میں مینار نہیں تھے، لیکن نبی کی نگاہ میں مینار ضرور تھے۔ یہی وجہ ہے مشکات شریف کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھی ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دے رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے۔ زمانے میں مینار نہیں پر نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مینار ہے۔ فرمایا مشرقی مینار پر اتریں گے اور جب چھت پہ پہنچیں گے فرمائیں گے سیڑھی لاؤ میں نے نیچے اترنا ہے، سیڑھی لاؤ میں نے نیچے اترنا ہے۔ اے پیارے عیسیٰ روح اللہ، آپ تو فرشتوں کے پروں پہ بیٹھ کر مسجد کی چھت تک پہنچ گئے، نیچے بھی اتر آئیے۔ فرمایا ادھر تو آیا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے چھت سے نیچے اترنے کے لیے، سیڑھی یہ منگوائیے کہ میں نبی بھی نیچے آنے کے لیے وسیلے کا قائل ہوں۔ سمجھ میں آئی کہ بات نہیں ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیڑھی منگوائیں گے اور میرے آقا نے فرمایا انہوں نے میری بشارت دی ہے۔ اب اللہ نے کیا کرم کیا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے پھر میری مزار مقدسہ پہ آئیں گے اور میری قبر انور پہ کھڑے ہو کے آواز دیں گے یا محمد آ، تو میں قبر انور سے جواب دوں گا، پھر ان کا جو مزار ہے روزہ میرے قدموں میں میرے روزے کے اندر بنے گا۔ تو یہاں ایک نقطہ یاد رکھیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ میلاد منائیں، آمد مصطفیٰ کا ذکر کریں تو ان پر درود و سلام بھیجا جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام آمد مصطفیٰ کا ذکر کریں تو نبی کے قدموں میں جائیں۔ تو نقطہ کیا نکلا؟ میلاد منانے والوں کو کچھ نہ کچھ ملتا ضرور ہے، میلاد منانے والوں کو کچھ نہ کچھ ملتا ضرور ہے۔ ہم میلاد مناتے ہیں، انہوں نے میلاد منایا، ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو قرب مصطفیٰ نصیب ہوا۔ اب جو نبی کے عاشق میلاد مناتے ہیں میرے آقا کی توجہ نصیب ہوتی ہے، میرے آقا کی نگاہ ناز ان کو نصیب ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام کا ذکر توریت میں بھی موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں ایک نبی بھیجنے والا ہوں، زبان اس کی ہوگی، کلام میرا ہوگا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جب وہ کلام کرے گا بات میری ہوگی، زبان مصطفیٰ کی ہوگی، کلام میرا ہوگا، زبان میرے مصطفیٰ کی ہوگی، کلام میرا ہوگا، سینہ میرے مصطفیٰ کا ہوگا، کلام میرا ہوگا، قلب نازنی میرے مصطفیٰ کا ہوگا۔ اور جو میرے مصطفیٰ کی باتوں پر عمل کریں گے، ان کی اتباع کریں گے، ان کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ جو اعراض کریں گے ان کو نیست و نابود کر دوں گا، میں ان سے انتقام لوں گا کہ جانے جانا تمہارے پاس آئے تھے، تم نے ان کا حکم کیوں نہیں مارا، تم نے ان کی اتباع نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی میرے مالک پھر تیرے محبوب کی کوئی نشانی؟ فرمایا ہر وقت مسکراتے نظر آئیں گے، ہر وقت مسکراتے نظر آئیں گے، کریم النفس ہوں گے، طبیعت میں ناراضگی نہیں ہوگی، غلاموں کو جھڑکیں گے نہیں، اور جب بھی آپ تبسم فرمائیں گے بعض اوقات آپ کی آخری داڑھیں نظر آئیں گی۔ یہ قرآن میں نہیں، یہ توریت میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ یہ توریت کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیے ہیں، اور وہ توریت جس کے اوپر 70 علماء یہود کے سین ہیں، انہوں نے کہا یہ بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تو اب اس امت کے لوگ یہ کتاب پڑھ کے نبی کے ذکر کا انکار کرتے ہیں، اور اس امت کے لوگ نبی کا ذکر کرتے ہیں، نبی کی شان بیان کرتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ وہ مسکراتے نظر آئیں گے، وہ جناب بولیں گے تو قرآن ان کی زبان سے کلام الہی نکلے گا، وہ اس طرح حسین ہوں گے۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں محفل میں کہ والضحیٰ کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں ہیں، ید اللہ والے ہاتھ ہیں، طٰہٰ کا تاج ہے، یاسین کا سیرہ ہے، علم نشرہ کا سینہ ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ بعض بندے تو میں کبڑیج کے بیٹھے جی میں لگ دے گھروں کو کوٹ کھا کے آئے بیٹھے،
میں کوئی اپنے مرشد یا کرام تا نہیں سنے دا بیٹا جڑے نبی دا کلمہ پڑھ دے ہوں دی تعریف کرے دا بیٹا ذرا زور دا کو سبحان اللہ تو کو کاوڑ میں نال تو کوئی تھی سکدی ہے اوے تو اکثر کاری سے مولوی میرے تو اوے کاوڑے ودران بھائی یہ ویلا جو نہیں گندے سا کوئی نہیں دیتا چلو مولوی تا کاوڑی دین یار تسا تو بندے ہی تسا کیوں کاوڑی دے عزیزان محترم انہوں نے کہا جناب والا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے نظر آئیں گے اور کریم النفس ہوں گے کسی کو جھڑکیں گے نہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے میں 10 سال جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہا میرے آقا نے 10 سال میں مجھے جھڑکا نہیں اتنے کریم النفس تھے فرماتے میری اماں جان مجھے لے گئی ان کی خدمت میں آقا ان کے لیے دعا فرمائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے دعائیں فرمائیں پہلی دعا یہ فرمائی اے اللہ اس کے مال میں اضافہ کر دے دوسرا یہ اس کے جان میں اضافہ کر دے اس کے اولاد میں برکت دے اور قیامت والے دن اس سے راضی ہو جانا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میرے آقا کی دعا کا اثر یہ ہے کہ مدینہ کی فضا ایک زمین ایک آب و ہوا ایک سارے باغات ایک مرتبہ پھل دیتے ہیں اور میرا جو باغ ہے 2 مرتبہ پھل دیتا ہے اس کی خوشبو بھی جدا اس کا ذائقہ بھی جدا اس کو کھاؤ تو اس کی لذت بھی جدا فرمایا یہ دعائے مصطفیٰ کا اثر ہے پھر فرمایا میرے آقا نے فرمایا اس کی اولاد میں برکت ہے فرماتے میں اپنے 99 ایک کم 100 بچوں کو دفنا چکا ہوں اب میرے اتنے بچے ہیں کہ مجھ سے گنتی نہیں ہوتے یہ بھی دعائے مصطفیٰ کا اثر ہے اور فرمایا عمر میری اتنا ہے 110 سال کا ہو گیا ہوں اور فرمایا چوتھی دعا جو محبوب نے فرمائی تھی کہ اے اللہ اس سے راضی ہو جا محبوب جو ان نبی کا یقین امید ہوتی ہے نا وہ یقین ہوتا ہے میرے آقا نے جو دعا کی ہے مجھے بھی یقین ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا ویسے تو سارے صحابی بخشائے ہیں تو حضرت انس بن مالک فرماتے 10 سال تک محبوب نے جھڑکا نہیں اور ایک دفعہ بچپن تھا مجھے سرکار نے کہیں بھیجا تو وہاں پہ کوئی شغل لگانے والا مداری کھڑا تھا میں دیکھنے لگا تو جب محبوب آئے نا تو آپ نے بس بڑے پیار سے کان مروڑا اور فرمایا تم نے ٹھہرنا ہی تھا تو بتا دیتے مجھے میں کافی دیر سے انتظار کر رہا ہوں تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میرے آقا تند خو نہیں سخت مزاج نہیں گالی گلوچ والے نہیں غلاموں کو جھڑکنے والے نہیں بڑے نرم دل ہیں اور مسکرانے والے ہیں مسکراہٹ کا عالم یہ ہے ایک مرتبہ آپ مزاح فرماتے مزاح بھی جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو یہ بھی محبوب کی سنت ہے ایک بڑی آتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیں میں جنت میں جاؤں آقا نے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا وہ رونے لگ گئی میرے آقا مسکرائے فرمایا اللہ جب جنت میں بھیجے گا جوان کر کے بھیجے گا جوان کر کے بھیجے گا یہ مسکراہٹ جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور پھر ایک مرتبہ ایک عورت آئی جس کا دماغی توازن درست نہیں تھا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اشارہ کیا میرے آقا جانا اس کی طرف چلے گئے اب چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی ہو نا کہیں بیٹھا اس کو کوئی اشارہ کرے تو اس کا مزاج فوراً تب جاتا ہے اس کو شرم نہیں آئی حیا نہیں آیا یہ لوگوں کے سامنے مجھے اشارہ کر کے بلا رہا ہے یا بلا رہی ہے کوئی بھی بلائے لیکن اس کا ذہنی توازن بھی درست نہیں تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے اشارہ کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ لے کے دھوپ میں پھرتی رہی شدید دھوپ تھی اور پھر ایک جگہ پہ ہاتھ پکڑ کے کھڑی رہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دماغی توازن درست نہیں آپ تو اتنے کریم ہیں آپ کھڑے رہے دھوپ میں ہمیں محسوس ہو رہا تھا آپ نے فرمایا اے عمر اگر میں بھی نہیں سنوں گا ان کی تو کون سنے گا لوگ ان کو اعراض کرتے ہیں کہ ان کا دماغی توازن درست نہیں تو اگر میں نہیں سنوں گا تو پھر ان کی کون سنے گا پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت مبارک تھی جب کوئی آپ کا ہاتھ پکڑتا آپ اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ خود نہیں چھڑوا لیتا تھا یعنی ہاتھ پکڑ کے رکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی اماں حلیمہ سعدیہ رضائی اماں تشریف لائیں انہوں نے محبوب کا ہاتھ پکڑ لیا جب آپ کے رضائی ابو حضرت حارث تشریف لائے آپ نے ہاتھ پکڑ لیا اور پھر ہاتھ پکڑے رکھا آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے صحابہ نے کہا حارث بڑے خوش قسمت ہے محبوب نے ہاتھ پکڑا ہے چھوڑا نہیں فرمایا یہ ایسے لجپال ہیں یہ ایسے کریم ابن کریم ہیں مجھے لگتا ہے یہاں جیسے ہاتھ پکڑا ہے نہیں چھوڑا محشر میں بھی ایسے ہی ہاتھ پکڑ کے رکھیں گے نہیں چھوڑیں گے توجہ ہے آپ کی ایک عورت آتی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرما رہے ہیں جامع المعجزات کے اندر علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے لکھا فرماتے کھانا تناول فرما رہے ہیں میرے آقا نے اس کو صلح کی کہ آپ کھائیں اس نے عرض کی حضور
یہ جو منہ میں آپ نوالا چبا رہے ہیں یہ عطا فرما دے۔ اب اس کا مزاج یہ تھا، وہ ہر کسی سے لڑتی تھی، گالیاں دیتی تھی، میرے آقا نے نوالا دیا، پھر اس کی زبان سے قرآن نکلتا تھا۔ عزیزان محترم، محبوب علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا کہ لوگوں اگر قائم رہنا ہے میرے نظریات اور عقیدے پر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کو اپنانا ہے، تو پھر میں سخت مزاج نہیں، میں نرم دل ہوں، میں جناب والا مسکرانے والا ہوں، میں کسی کی دل آزاری کرنے والا نہیں۔ میرے آقا کی حدیث پاک ہے قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ خوش اخلاق ہوگا، جو حسد نہیں کرے گا وہ جنتی ہوگا، جو کسی کی دل آزاری نہیں کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضور فلاں جو بندہ ہے نا مجھ سے حسد کرتا ہے۔ بالخصوص میں اپنے علماء اور جو سادات بیٹھے ان کی توجہ چاہتا ہوں، اور دینی کام کرنے والے لوگ، کہ شیخ سعدی کو اس نے کہا جناب فلاں بندہ مجھ سے حسد کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم حسد کو حرام سمجھتے ہو؟ شیخ سعدی نے اپنے استاد کو کہا حضور فلاں بندہ مجھ سے حسد کرتا ہے، تو استاد نے کہا تم حسد کو حرام سمجھتے ہو؟ جی حضور۔ فرمایا غیبت کو حلال سمجھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا حسد بھی حرام، غیبت بھی حرام، کیونکہ جو حسد کرتا ہے تجھے پتہ یہ حسد کرتا ہے، اب تو نے اس حسد کی بیماری کو میرے سامنے بیان کیا، یہ غیبت ہے، حسد بھی حرام ہے، غیبت بھی حرام ہے۔ جب تجھے پتہ ہے اللہ نے تجھے عزت دینی ہے پھر تجھے پریشانی کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو اس لیے جو حسد کرتے ہیں وہ کرتے رہے، جن کا کام جلنا ہے ادھر بھی جلیں گے آگے بھی جلیں گے، مگر آپ نے حسد نہیں کرنا، آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ کیوں؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ذرا اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھیں۔ تو عزیزان محترم، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، توریت میں آپ کا ذکر، انجیل میں آپ کا ذکر، زبور میں آپ کا ذکر۔ شاہ ہرقل جو بادشاہ تھا نا، تو حضرت ہشام بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں اس کے پاس حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا کہ جاؤ شاہ ہرقل سے مل کے آؤ۔ اب ہم ہرقل بادشاہ سے ملاقات کے لیے جب گئے تو ابھی ہم وہاں پہ پہنچے ہی تھے تو راستے میں جبیلہ غسانی اس کا ایک وزیر ملا، دریائے دجلہ کے کنارے ہم سے ملاقات کی، اور فرماتے میں ہم نے جب ملاقات کی تو دیکھا وہ سیاہ لباس پہنے ہوئے بیٹھا تھا۔ ہم نے پوچھا تم نے سیاہ لباس کیوں پہنا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ ہم نے یہ تہیہ کیا جب تک تمہیں مسلمانوں کو اپنے علاقے سے نہ نکال دیں یہ سیاہ لباس نہیں اتاروں گا۔ آپ مسکرائے، حضرت ہشام بن العاص مسکرا کے فرمانے لگے تم تو یہ تھوڑا سا علاقہ چھڑانا چاہتے ہو، مگر جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سارا علاقہ تمہارا ہے۔ ہمارے آقا تو جو ہمیں فتح کی بشارت دے رہے ہیں، بشارت دے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے توریت میں یہ پڑھا ہے، انجیل میں یہ پڑھا ہے، زبور میں یہ پڑھا ہے کہ یہ فتح تو وہ قوم کرے گی جو سحری بھی کرے گی، جو افطاری بھی کرے گی، جو روزے بھی رکھے گی، وہ قوم تو ابھی نہیں آئی۔ حضرت ہشام مسکرائے، فرمایا خدا کی قسم ہم ہی تو ہیں جو سحری بھی کرتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم ہی تو ہیں۔ وہ بڑا پریشان ہوا، کہا ہم نے توریت اور انجیل میں یہ پڑھا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا جو مصداق ہوتے ہیں، جو دن میں روزہ رکھتے ہیں رات کو قیام اللیل کرتے ہیں، وہ دنیا کے دل جیت لیتے ہیں، وہ دنیا پہ چھا جاتے ہیں۔ کہا ہم ہی تو ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ تبلیغ کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے، اصل طریقہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ پہلے آپ نے دسترخوان بچھایا، پھر لوگوں کو کھانا کھلایا، پھر اپنا آپ منایا، پھر خدا کا رستہ بتایا۔ یہ طریقہ کار صوفیہ کرام کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، عیسائیوں نے کہا ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، پھر ہم آپ کو دیکھیں گے، اگر آپ ہار گئے تو کلمہ پڑھیں گے۔ حضرت امام محمد نے جب سفید کپڑے پہنے، دستار باندھی اور گھوڑے پہ سوار ہو کے سامنے گئے تو عیسائیوں نے جب حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کا چہرہ دیکھا اور کہا لوگوں ان سے جنگ نہ کرنا، جنہاں دا چھوٹا محمد ایڈا سونا ہے انہیں دا بڑا محمد کیڑا سونا ہے۔
توجہ ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور آپ اس میں محمد کی خوبصورتی بیان کریں. فرمایا اس سے بڑھ کر اور کیا خوبصورتی بیان کروں. میں ایک قبیلے کے پاس گیا، وہ سارے عیسائی تھے، وہ روم کے لوگوں سے جنگ کرنا چاہتے تھے. میں نے کہا لوگوں کلمہ پڑھ لو. انہوں نے کہا کس نبی کا کلمہ پڑھیں؟ تو میں نے کہا ہمارے نبی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا اچھا ہم ابھی جنگ میں جا رہے ہیں، واپس آئیں گے. جب وہاں گئے شکست ہوئی تو بادشاہ جو تھا سردار جو تھا قبیلے کا وہ کہتے یار وہ جو صدیق اکبر آئے تھے تو جو نام لیا تھا کیا نام تھا ان کا؟ انہوں نے کہا محمد. کہتے اب ان کا نام لے کے تم حملہ کرو، اگر جیت جاؤ گے تو وہ سچے نبی ہیں، ہم سب جا کے ان کا کلمہ پڑھیں گے. وہ یا محمدہ کا ذکر کرتے رہے اور وہ ان کو فتح ملی. جب واپس آئے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی میرے آقا نے فرمایا بینا سرو، اچھا میرے نام کی وجہ سے فتح ہوئی ہے؟ میرے نام کی ذرا بتاؤ تو صحیح کون سا نعرہ لگایا تھا؟ یہ مسیلمہ کذاب کی جنگ کی بات نہیں کر رہا، یہ اور ہے، قبیلہ حذیل تھا اس کی بات کر رہا ہوں. تو وہ جناب والا میرے آقا نے فرمایا ذرا بتاؤ کس کے نام کے نعرے سے تمہیں فتح ملی ہے؟ انہوں نے کہا حضور آپ کا نعرہ لگایا. فرمایا تم سمجھتے کیوں نہیں جس کے اسم میں اتنا برکت ہے اس نبی کے جسم میں کتنا برکت ہوگی. جس نبی کے اسم میں اتنا برکت ہے اس نبی کے جسم میں کتنا برکت ہوگی. ہمارے بزرگوں نے ہمارے اکابرین نے کیا سکھایا ہے؟ انہوں نے کہا عزت کا کوئی اور راستہ نہیں، عزت کا ایک ہی راستہ ہے، دامن اسلام میں آ جاؤ، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے کہ جابیہ کے مقام کے اوپر جب یہ یروشلم فتح ہوا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت فاروق اعظم کو خط لکھا کہ حضور آپ تشریف لے آئیں، عیسائی کہتے ہیں ہم آپ کے امیر المومنین کو دیکھنا چاہتے ہیں. اب سواری ایک ہے، غلام بھی ساتھ ہے، طے یہ پایا کہ 1 کلومیٹر غلام سوار ہوگا، 1 کلومیٹر فاروق اعظم سوار ہو گئے. اب اتفاق سے جو آخری کلومیٹر بچا نا اس میں وہ غلام کا نمبر آیا. اس نے کہا حضور مہربانی کریں آپ سواری پہ سوار ہو جائیں، میں پیدل چلتا ہوں. فرمایا میں کسی کا حق نہیں کھاتا، مجھے اللہ نے اس کے نبی نے انصاف سکھایا ہے، لہذا تم بیٹھو میں مہار پکڑتا ہوں. ہاں جی کس شان سے دیکھو امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جناب غلام نے مہار پکڑ رکھی ہے، آپ نے مہار پکڑ رکھی ہے، غلام گھوڑے پر سوار ہے. جب گئے نا آگے عیسائی آئے، انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ. وہ توریت لے کے آئے، انجیل لے کے آئے. اب انجیل کو کھولتے ہیں. انہوں نے کہا جب وہ امیر المومنین آئیں گے، ہاں جب ابو عبیدہ بن جراح سے ملاقات ہوئی انہوں نے دیکھا اے فاروق اعظم آپ کے کرتے میں پیبند لگے ہوئے ہیں، آپ میرا کرتا پہن لیں. فرمایا ہٹ جاؤ، اللہ نے عزت دینی ہے تو اسی کرتے میں دے گا، تیرے کرتے کی ضرورت نہیں ہے، کپڑوں میں عزت نہیں ہے. اب وہ جناب والا انجیل لے کے آئے. انہوں نے کہا جناب ٹھہر جائیں، پہلے یہ بتائیں میں آقا کون ہے، غلام کون ہے؟ انہوں نے کہا جی جو سوار ہے وہ غلام ہے، جو مہار پکڑ کے کھڑا ہے وہ آقا ہے. کہا انجیل کھولو. انجیل میں لکھا ہوا تھا اے یروشلم والو تم اس امیر المومنین کا مقابلہ نہ کرنا، جب وہ تمہارے پاس آئیں گے سواری پر غلام ہوگا، انہوں نے مہار پکڑ رکھی ہوگی. اور فرمایا کرتے کے پیوند گنو. جب گنے تو کرتے کے پیوند 70 تھے. فرمایا یہ بھی لکھا ہوا ہے ان کے کرتے کے اوپر 70 پیوند ہوں گے. اور یہ بھی لکھا ہوا تھا جب وہ آ جائیں تو جنگ نہیں کرنی، ان کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کر لینا ورنہ نیست و نابود ہو جاؤ گے. اور اسی موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انا کنا اذل قوم فاذن له بالاسلام. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. لوگوں ہم عزت والے نہیں تھے، ہمیں عزت ملی ہے تو یہ دامن اسلام میں ملی ہے، یہ دامن مصطفیٰ میں ملی ہے. عزت دامن اسلام میں ملی ہے یا دامن مصطفیٰ میں ملی ہے. یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پہ کھڑے وادی تہامہ میں، اور بھی ساتھ لوگ ہیں، رونے لگ گئے. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے یہ وہ وادی ہے جہاں میں اپنے باپ کے حکم سے اونٹ چرایا کرتا تھا، اور میرا باپ کہتا تھا، خطاب کہتے تھے 5 اونٹ ایک لائن میں کھڑے کرو، اور مجھ سے ایک اونٹ کھڑا کرتا تھا، دوسرا بھاگ جاتا، دوسرا کھڑا کرتا، تیسرا بھاگ جاتا، اور میرا والد مجھے اتنا درے مارا کرتا کہ میری کھال اتر جاتی.
لیکن لوگوں دیکھ لو یہ دامن مصطفیٰ کا اکرام اور عزت دیکھو. آج امیر المومنین عمر بن الخطاب کا نام سن کے انسان تو انسان جانور بھی چوکنے ہو جاتے ہیں. یہ دیکھ لو آج یہ بھیڑیا اور بکری کٹھے چل رہے ہیں کہ انصاف برپا ہے. یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ حضرت آمنہ کے لال کا کمال ہے. تو فرمایا عزت دامن اسلام میں ملتی ہے، دامن مصطفیٰ میں ملتی ہے. پھر حشام کیا فرماتے ہیں کہ وہ ہمیں لے کے، جو ان کا سفیر تھا جبیلہ، وہ لے کے ہمیں ہرکل کے پاس جاتا ہے، بادشاہ کے پاس جاتا ہے. جب ہم چلنے لگے انہوں نے کہا تمہاری سواریاں مریل ہیں، ان کو نہیں لے کے جانا، ہمارے بادشاہ کے مال میں جاؤ تو اعلیٰ سواری پہ سوار ہو کے جاتے ہیں. تو ان نبی کے غلام تھے، انہوں نے کہا اللہ نے عزت دینی ہے تو انہوں اس پہ دینی ہے، ہم اسی پہ سوار ہو کے جائیں گے، ہم سواریاں نہیں بدلتے، ہم سواریاں نہیں بدلتے. یہی وجہ کہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ شام گئے نا، وہاں کے بڑے بڑے عمراء اور وزراء بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے ہاتھ سے کھانا گرا، آپ نے وہ زمین سے کھانا اٹھا کے جب کھایا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جو دسترخوان سے بچہ کچا کھانا یا گرا ہوا زمین پہ کھانا رزق کی برکت کے لیے کھائے گا، اس کی اولاد خوبصورت بھی ہوگی، نیک بھی ہوگی. تو حضرت حذیفہ نے کیا کیا، جیسے وہ کھانا اٹھائے نا تو ساتھ ایک اور صحابی بیٹھے تھے، اور میں ارے تم نے دیکھا نہیں کہ اتنے بڑے بڑے عمراء اور وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا سوچیں گے؟ فرمایا ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنتوں کو ترک کر دوں، ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دوں؟ نہیں، جو میں اپنے نبی کا طریقہ ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا. یہی وجہ ہے کہ ایک حبشی نبی کے غلام ہیں، ان کے حبشیوں کے بال جو ہوتے نا گھنگریالے ہوتے ہیں، انہوں نے داڑھی بھی رکھ لی، ویسے لباس بھی پہنتے، عمل بھی کرتے. لیکن ایک دن نہ سوچا کہ یار میرے آقا علیہ السلام جب اپنی زلف واللیل میں کنگھی دیتے ہیں نا تو درمیان میں مانگ نکالتے ہیں، تو میرے بال گنگریالے، مانگ نکلتی نہیں، ایک سنت سے محروم ہوں، کیسے کروں؟ تو ایک سلائی گرم کر کے نا آگ میں اپنے سر پہ پھیرتے سیدھی، اور وہ بال اور کھال جل جاتے، سیدھا نشان پڑ جاتے. کہتے خدا کا شکر ہے ایک سنت بچی ہوئی تھی اس پر بھی عمل کر لیا ہے. وہ تو اتنا نبی کی سنت کے دل دادا، نبی سے پیار کرنے والے، نبی سے محبت کرنے والے تھے. تو میں عرض کر رہا تھا، حشام کہتے جب وہ ہمیں لے کے گئے ہرکل کے سامنے، اب ہم نے وہاں پہ کیا نعرہ لگایا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جیسے ہم نے یہ نعرہ لگایا، ان کے باہر جو ہے نا ایک کھجور کا باغ تھا، ساری کھجوریں ہلنے لگ گئیں. پھر جب ہم مال کے اندر گئے تو ایک جناب والا مال کے دریچے چھتیں ہلنے لگ گئی. ہر کل نے پوچھا یہ بتاؤ جب یہ تم نعرہ لگاتے ہو اسی طرح ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم ہر جگہ ایسی اس طرح نہیں ہوتا، کفر کے ایوانوں میں لا الہ کا نعرہ ہلا کے رکھ دیتا ہے، اللہ اکبر کا نعرہ ہلا کے رکھ دیتا ہے، کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دیتا ہے یہ نعرہ. کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ جب تم آئے ہو تو تم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم کہا جو ہمارا طریقہ کار ہے اس پر چلو. کہا نہیں، جو نبی نے بتا دیا اب ہم جان تو دے دیں گے، نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑتے. فرمایا پھر تم بتاؤ دین کے بارے میں. انہوں نے کہا ہمارے نبی نے ہمیں السلام علیکم سکھایا. فرمایا جب تم السلام علیکم کہتے ہو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے وعلیکم السلام. کہا پھر جب اٹھتے ہو کیا کرتے ہو؟ دائرہ اسلام میں آتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ کہا جی کلمہ پڑھتے ہیں. پھر کلمہ پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہو؟ نماز پڑھتے ہیں، پھر روزہ رکھتے ہیں، پھر زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر حج ادا کرتے ہیں. کہتے یہ تو ساری نشانیاں دین کو فتح کرنے اور دنیا پہ چھا جانے والوں کی نشانیاں ہیں. یہ تو ساری نشانیاں دنیا پہ چھا جانے والے لوگوں کی نشانیاں ہیں. کہا ہاں ہمارے نبی نے ہمیں یہی سکھایا ہے. وہ کہنے لگے اگر یہ بات ہے تو پھر تمہارا نبی جو ہے وہ پوری دنیا میں چھا جائے گا. یہی توریت میں بھی ہے، یہی زبور میں بھی ہے، یہی انجیل میں بھی ہے، اور یہی ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر بھی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات نہیں؟ عزیزان محترم، پھر انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، ابھی تسلی نہیں ہوئی. اپنے خدام کو کہا جاؤ اندر سے ایک صندوق اٹھا کے لے آؤ. 4 بندے صندوق پکڑ کے لے آئے. جیسے 4 بندے وہ صندوق پکڑ کے لے آئے تو اس کو کھولا، ایک کالے کپڑے کے اندر نہ لپٹی ہوئی ایک تصویر نکالی. جب تصویر نکالی، تصویر کا جو رنگ تھا تصویر والے کا وہ سرخ تھا، آنکھیں کشادہ تھیں، گردن دراز تھی، بے ریش تھے، جی خوبصورت تھے. ایسے لگتا تھا اپنے ہاتھ سے قدرت کے شاہکار نے اس کو تشکیل دیا ہے. تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ کہنے لگے صحابہ ہم نہیں جانتے. کہا یہ آدم علیہ السلام کی تصویر ہے. توجہ ہے آپ کی؟
یہ آدم علیہ السلام کی تصویر ہے. فرماتے پھر ایک اور تصویر نکالی، سفید رنگ، آنکھیں سرخ، بڑا سر. پوچھا جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا ہم نہیں جانتے. کہا یہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. پھر ایک اور تصویر نکالی، سفید رنگ، سفید داڑھی، حسن و جمال کا پیکر، خوبصورت چہرے پہ انوار و تجلیات کی بارش. فرمایا ان کو جانتے ہو؟ کہا نہیں. کہا یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تصویر ہے. فرمایا اتنے میں ایک اور چاندی کی ایک چھوٹی سی جناب والا صندوقچی تھی، اس کو کھولا، اس کے اندر عطر لگا ہوا تھا، خوشبو سے وہ معطر تھی. اس کے اندر بھی کپڑے تھے زبرجد کے اور بڑے قیمتی دیباج کپڑوں کے اندر وہ شبی مبارک تھی. صحابہ کہتے خدا کی قسم جب ہم نے وہ شبی دیکھی، پہلے ہم بیٹھے تھے پھر کھڑے ہو گئے. ہم نے کہا جلوہ والضحیٰ والے نبی یہی تو ہیں، واللیل کی ظلموں والے نبی یہی تو ہیں، ما طغى البصر وما طغى کے کاجل والے نبی یہی تو ہیں، ید اللہ والے ہاتھوں والے نبی یہی تو ہیں، لسان اللہ والی زبان والے نبی تو یہی ہیں، علم نشرہ کے سینے والے نبی یہی تو ہیں. بادشاہ نے دیکھا ہمیں اور ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا رہا. کہتا ہے پھر پہچانو یہی ہے. جب ہم نے کہا یہی ہے، کہتے خدا کی قسم اٹھا کے کہو یہی ہے. ہم نے کہا یہی ہے. خاموش ہو گیا اور کہنے لگا اب تم دنیا پہ چھا جاؤ گے. یہ تصاویر بتا رہی ہیں کہ یہ امام الانبیاء ہیں، یہ سید المرسلین ہیں، یہ امام المرسلین ہیں، اس زمانے پہ چھا جائیں گے. ارے توریت میں بھی ان کی شان ہے، انجیل میں بھی ان کی شان ہے، زبور میں بھی ان کی شان ہے. پھر ہم نے سوال کیا شاہ ہر کل یہ بتائیے تصویریں آئی کہاں سے؟ انہوں نے کہا یہ تصویریں آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، میرے مالک جتنے نبی میری اولاد میں سے آئیں گے مجھے زیارت کرا تو یہ عرش سے اتاری ہیں. اب کوئی کہے جی اچھے کھینچی کس نے؟ میں نے کہا هو الذی یصورکم. اب یہ تصوف کی بات چل پڑے گی، میں اب اس طرف نہیں جاتا، میرا موضوع لمبا ہو جائے گا. میں اب کلوز کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو، کیونکہ ابھی 10 بجے پھر مہندی پور میں تقریر ہے. تو عزیزان محترم، پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر نکالی. ان کی جو صورت تھی میرے آقا علیہ السلام سے ملتی تھی. اور پھر انہوں نے کہا ان کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں جی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اب کہتے یہ سوالات کرتے گئے اور ہم اس کا جو ہے نا جواب دیتے رہے. شاہ ہر کل نے کہا یار یہ تصویر کی تصدیق کے بعد میرا دل یہ کرتا ہے میں بادشاہ چھوڑ دوں اور تمہارے ساتھ چلوں اور اس نبی کا ادنا غلام بن جاؤں، لیکن ایک وعدہ تو کرو مجھے ساتھ لے جاؤ اور میرا خیال کرنا جب میں مر جاؤں عزت کے ساتھ مجھے یہیں واپس لوٹا دینا. فرماتے حضرت حشام پھر ہم لے کے واپس ہم آ جاتے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے صدیق اکبر یہ معاملہ ہوا، یہ انہوں نے سوالات کیے، ہم نے یہ جوابات دیے. تو میرے صدیق اکبر آنکھوں سے آنسو زارو قطار گراتے ہیں اور روتے ہیں اور فرماتے یا رسول اللہ آپ کا کتنا اعلیٰ مقام ہے. توریت والے بھی آپ کی عظمت کو جانتے ہیں، انجیل والے بھی جانتے ہیں، علماء یہود و نصارہ بھی جانتے ہیں. میرے آقا اللہ نے سچ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، یہ آپ کا ذکر یہاں بلند نہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کر آپ تک اور آپ سے لے کر قیامت تک آپ کا ذکر ہوتا رہے گا. یہی ورفعنا لک ذکرک ہے. آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں سابقہ کتابوں والے محبوب کا ذکر نہیں مٹا سکے، اس کتاب کو پڑھ کے منافق جو مٹانا چاہتے یہ کیسے مٹا سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، محبوب آپ کی حفاظت ہم نے اپنے ذمے لے رکھی ہے. اب حفاظت بھی اللہ کے ذمے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن کی حفاظت بھی اللہ کے ذمے. ورفعنا لک ذکرک، ذکر کی بلندی کی ذمہ بھی اللہ کے ذمے. تو پھر اس کا مطلب یہ گھٹانے والے خدا سے پنگا لے رہے ہیں نا، ہمارے ساتھ تو بات ہی نہیں ہے. عزیزان محترم، توریت میں میرے آقا کا ذکر کعب بن عبار کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے ابا جی سے پڑھتا تھا تو ایسا ہوا کہ میرے ابا جی نے نا ایک توریت کا ورق جو ہے نا چھپا کے رکھا ہوا تھا، مجھے وہ دکھاتے نہیں تھے. میں نے جب وہ فوت ہو گئے نا تو تالا توڑا اور میں نے کہا دیکھوں تو کیا لکھا ہوا ہے. اب توریت کے الفاظ یہ تھے کہ میرے بعد آخر میں سارے نبیوں کے بعد آخر میں امام الانبیاء آئیں گے، والضحیٰ کا چہرہ ہوگا، واللیل کی ظلمیں ہوں گی، وہ نماز پڑھنے کا حکم دیں گے، وہ روزہ رکھنے کا حکم دیں گے، وہ زکوٰۃ دینے کا حکم دیں گے، وہ حج کا حکم دیں گے. اور اس سے اگلی بات اس کی امت ایک پانی کے ساتھ
اپنے اعضاء کو دھوئے گی جس کو وضو کہیں گے، اور جو وضو کر کے رکھے گا اس کا رزق کام نہیں ہوگا، جو باوضو رہے گا اس کے رزق میں تنگی نہیں آئے گی۔ اور فرمایا جب قیامت والے دن لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو جو لوگ باوضو رہتے ہیں ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، وضو کی چمک سے پتہ چلے گا یہ امت محمدیہ ہے۔ اب یہ بھی وارفان اللہ کا ذکر کی ایک تفسیر ہے۔ اور جناب عبد المطلب فرماتے میں ایک جگہ یمن گیا، وہاں ایک بندہ راہ بیٹھا تھا، اس نے کہا جناب آپ کعبے کے متولی ہیں؟ میں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہتے ہیں جی آپ کا چہرہ بتا رہا ہے، آپ اگر میرے قریب ہوں تو میں آپ کی آنکھیں اور ناک اور آپ کے ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اجازت دے دی۔ انہوں نے کہا آپ نے شادی کی ہے؟ میں نے کہا جی نہیں کی۔ کہتے شادی کر لو اور قبیلہ بنی زہرہ میں کرنا، کیونکہ قبیلہ بنی زہرہ میں آپ کی شادی ہوگی، پھر آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام عبداللہ ہوگا، پھر عبداللہ کے گھر میں امام الانبیاء کی جلوہ گری ہوگی۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں پھر میں آیا، اور آ کے میں یمن سے جب واپس آیا تو جناب حالہ، میرے آقا کی دادی کا نام حالہ ہے، حالہ بنت وہیب، کیا نام ہے؟ حالہ۔ تو کہتے پھر ہماری شادی ہوئی، پھر حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، پھر حضرت عبداللہ جو ہے وہ جوان ہو گئے۔ جوان ہونے کے بعد حضور کے نانا وہب بن عبد مناف، آپ کے نانا جی کا نام وہب ہے، ٹھیک ہے، وہب بن عبد مناف کے ساتھ، یعنی حضرت عبداللہ اپنے ہونے والے سسر کے ساتھ شکار کرنے کے لیے گئے۔ تو ایک جنگل میں جیسے ہی پہنچتے ہیں تو علماء یہود میں سے 80 بندے آ جاتے ہیں آپ کو شہید کرنے کے لیے۔ جب وہ تلواریں نکالتے ہیں، جو وہب تھے نا انہوں نے کہا میں دیکھ کے ڈر گیا، میرے دل نے کہا پتھر اٹھا کے ماروں، پتھر زمین کو چپک گیا۔ میں نے کہا لوگوں کو شور مچاؤں تو کسی نے میری گردن کو دبا دیا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ یار ایسا کیوں ہوا ہے، تو میں نے سیرت کی کتاب جب اٹھائی، تاریخ الخمیس کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا اللہ نے جو حفاظت کا ذمہ لگایا ہے اپنے، ایسا نہ ہو کہ وہاب کسی کو کہے میں نے بچایا، بچانے والا تو میں ہوں، تیری مدد کی ضرورت نہیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے دیکھا حضرت عبداللہ پریشان نہیں ہوتے۔ حضرت وہاب نے پوچھا آپ کیوں پریشان نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا انہوں نے خود تو کہا ہے کہ ہم اس لیے شہید کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی پشت میں امام الانبیاء آئیں گے، تو جب خدا کی قدرت وہ آئیں گے یہ مجھے کیسے مار سکتے ہیں؟ میری پشت میں تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ مجھے کیسے مار سکتے ہیں؟ اس لیے مطمئن کھڑا ہوں۔ تو جب حضرت وہب بن عبد مناف نے دیکھا، گھر آئے، اپنی گھر والی کو کہا حضرت آمنہ کے رشتے کا پیغام بھیجتے ہیں، یہ تو کوئی عزت والا ہے، کوئی برکت والا ہے، میں یہ سن کے آیا ہوں کہ امام الانبیاء کا نور ان کی پشت میں ہے۔ پھر حضرت آمنہ کے ساتھ حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لے آئے۔ ہاں ایک اور بات، علماء یہود جو وہاں ٹپکے تھے آپ کو شہید کرنے کے لیے، ان کو کیسے پتا چلا کہ آپ اس وقت اس وادی میں شکار کرنے کے لیے آئے؟ کتب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، علامہ عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ نے لکھی ہے شواہد النبوت کے اندر، وہ فرماتے ہیں، اور تاریخ الخمیس کے اندر بھی ہے، سبل الہدی والرشاد کے اندر بھی ہے، شرف مصطفیٰ کے اندر بھی، یہ سیرت کی کتابوں میں فرمایا انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کا خون آلود کرتا رکھا ہوا تھا، اور اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جب یحییٰ علیہ السلام کا کرتا تازہ خون بہنے لگ جائے، اس کرتے کو سنبھال کے رکھنا، فلاں جنگل میں فلاں وادی میں امام الانبیاء کے والد آئے ہوئے ہوں گے۔ اور وہ کرتے کو اٹھا کے روزانہ چیک کرتے تھے کہ کس دن یہ خون آلود ہو اور حضرت عبداللہ آئے اور ہم شہید کرنے کے لیے جائے۔ وہ نادان یہ بھول گئے تھے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود رحمان نے اٹھایا ہے، بھلا ان کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوتے ہیں، دنیا سے تشریف آوری آپ کی دنیا میں ہوتی ہے، حضرت آمنہ فرماتے خراج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا، اور شام کے محلات روشن ہو گئے، کیسر و کسرا کے کنگرے ٹوٹ گئے، وہ جو کئی عرصے سے آگ جل رہی تھی وہ بجھ گئی، کیونکہ میرے آقا جہنم کی آگ بجھانے کے لیے آئے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت صفیہ جو آپ کی دائی ہے، وہ فرماتی ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو 6 چیزیں جو ہے نا میں نے دیکھی، آخری بات اور گفتگو ختم، 6 چیزیں دیکھی۔ فرمایا جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، سب سے پہلے دنیا میں آتے ہی سجدہ ریز ہوئے، اللہ کو سجدہ کیا، اللہ کی تسبیح بیان کی، مٹی جو رکھی ہوئی تھی اس کو اٹھا کے کہا رب حبلی امتی، اور اتحیات پر بیٹھ گئے۔ اب مجھے یہ بتائیں
یہ عام بچوں جیسے ہوتے تو آتے سجدہ کرتے، ہمارے بچے سجدہ کرتے ہیں، وہ تو جب تک ان کو غسل نہ دیا جائے پاک نہیں ہوتے، پھر تم مثلیت کی کیسے دعویٰ کرتے ہو؟ میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں نا دوستوں میں، کہ ایک دفعہ نا ایک کونسل کے اندر نا ہمارا لیکچر تھا، تو وہاں ایک صاحب کھڑے ہو گئے، آج کل تو خیر وہ ہمارے بڑے دوست ہیں، اس وقت وہ مخالف تھے، تو وکیل ہے، تو وہ کھڑے ہو گئے، وہ کہنے لگے حضرت بات یہ ہے آپ جو نبی کی اتنا عظمت اور شان اور یہ اتنی محبت کا درس ہر وقت دیتے رہتے ہیں، تو وہ بھی تو آخر انسان ہی ہے۔ تو میں نے کہا ہم نے کب انکار کیا کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ انسان ایک کامل ہے، وہ سید البشر ہیں۔ تو کہتے پھر ہمارے بھی دو ہاتھ، ان کے بھی دو ہاتھ، ہماری بھی دو آنکھیں، ان کی بھی دو آنکھیں، ہماری بھی ایک زبان، ان کی بھی ایک زبان، ہمارے بھی دو پاؤں، پھر فرق ہے آپ اتنا اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں ہر وقت۔ تو میں نے کہا اب آپ جب گھر جانا نا تو اپنی بیوی کو کہنا میری اماں، اور وہ پوچھے تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، میں تیری بیوی ہوں، تیری اماں تو نہیں؟ تو اس کو کہنا میری اماں کی ایک زبان، تیری بھی ایک زبان، اماں کے دو ہاتھ، تیرے بھی دو ہاتھ، اماں کے دو پاؤں، تیرے بھی دو پاؤں۔ مجھے ملا یہ بتا کہ اگر تو اس طرح اپنی بیوی کو کہے گا تو کیا ہوگا؟ کہتا ایمان سے فارغ ہو جاؤں۔ میں نے کہا جس نگاہ سے ماں کو دیکھتا ہے بیوی کو دیکھے تو ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے، جس ناپاک نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے اسی نگاہ سے میرے مصطفیٰ کو دیکھے تو تیرا ایمان کیسے بچے گا؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ آپ سمجھے نہیں؟ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ۔ ایک دن نا ایک بچہ آیا چھوٹا سا، تو کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب مجھے یہ سبق دیتے ہیں کہ ہمارے نبی ہمارے جیسے یہ سنیوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ شروع ہو جاتے ہیں والدعا کا چہرہ ہے واللیل کی زلفیں ہیں، یہ تقریریں کرتے رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا مجھے یہ بتا تیرے ابے کا نام کیا؟ اس نے نام بتایا۔ میں نے کہا اگر تیرا ابا نبی کی مانند ہے تو پھر کلمہ کیا پڑھتا ہے؟ کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہ ابے کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتے جی ابا کوئی نبی تھوڑا ہے۔ میں نے کہا پھر نبی نہیں ہے تو نبی جیسا تھوڑا ہے، تو نبی جیسا کیسے ہو سکتے؟ اس کی بچے کی ذہن کے مطابق اس کو جواب دینا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹے تیرا ابا جو ہے وہ تیرے گھر کے لیے بھی وبال جان، تیرے دادا دادی کے لیے بھی وبال جان، اور میرے آقا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ انگلیوں سے چشمے نکالے میرے مصطفیٰ، چاند کے دو ٹکڑے کرے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ غریبوں کے والی، یتیموں کے والی، بیوہ بے کسوں کے والی اور ملجا نبی ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت صفیہ کہتی ہیں 6 نشانیاں تھی۔ پہلی نشانی کیا تھی؟ آپ سجدہ ریز ہوئے، اور دوسری نشانی یہ تھی کہ جب آپ کمرے میں تشریف لائے تو سارا کمرہ نور علی نور ہو گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی اتنا نور کے شام کے محلات نظر آنے لگ گئے۔ اب دیکھیں نا یہ جو روشنی ہے اس کی وسعت یہ ہے کہ یہ جہاں لگی ہوئی ہے ہم ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں۔ یہ روشنی الیکٹریشن کی بنائی ہوئی ہے، اور جو نور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس کا نور تو ایسے تھا کہ جہاں تک آمنہ فرماتی ہے نظر جاتی تھی، زمین سے لے کر عرش معلیٰ تک ہر چیز نظر آ گئی۔ تو فرماتے کمرہ نور علی نور، محلات شام کے نور علی نور۔ اور تیسری بات میرے آقا بیٹھ گئے تحیات پہ، فرمایا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں صرف اللہ ہے، میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اور فرماتے ہیں چوتھی بات، جب میں آپ کو غسل دینے لگی حضرت صفیہ کہتی ہیں تو ہاتف غیبی سے آواز آئی صفیہ میرے نبی کو تم کیوں نہ ہلاؤ گی؟ ہم نے طیب و طاہر اپنا نبی بھیجا ہے، یہ تو پاک کرنے والے ہیں، سرما لگا ہوا، زلفیں سنوری ہوئی، خوشبو سے معطر، ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے آپ تشریف لائے۔ فرمایا مختون تھے، ناف بریدہ تھے، ناف کٹی ہوئی تھی، اس لیے کہ آپ نور ہیں، آپ کی خوراک بھی نور ہے۔ جو ہمارے بچوں کو ماں کے پیٹ میں نور ملتا ہے وہ خون کی صورت میں ہے، اور محبوب کو جو نور ملا ہے وہ نور علی نور کی صورت میں ہے۔ اس لیے آپ مختون ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ چھٹی یہ بات تھی میں نے دیکھا آپ کے کندھے پہ مہر نبوت لگی ہوئی ہے، میں سمجھ گئی کہ محبوب آتے ہی جو اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے بعد اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، واقعی یہ سچے نبی ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں۔ پھر علماء یہود شور کرنے لگے لوگوں آج کچھ ہو گیا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ عالم بھی تھا، اس نے دریائے دجلہ کے کنارے ایک محل بنایا ہوا تھا،
اب وہ آدھا گر گیا. اس نے نجومی بلائے، کہا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر اس کو بتائیں امام الانبیاء آ گئے تو یہ ہمیں قتل کر دے گا، لہذا کہو دریائے دجلہ کا قصور ہے. تو انہوں نے کہا جی دجلہ کا قصور ہے، سچی بات نہیں بتانی کیونکہ یہ حسد کرے گا. پھر دوسری بار انہوں نے تعمیر کرایا، پھر آندھی آئی، سارا ختم ہو گیا. انہوں نے کہا جی ہمیں غلطی لگی، اس نے سب کو قتل کرا دیا. اور پھر تیسری بار جب تعمیر ہوا پھر دریائے دجلہ بہا کے لے گیا. اس نے پھر اور نجومی بلایا، اس نے کہا صحیح پہلے سارے کو ماری کھڑے ہو، اور سچی گال کرے سو امام الانبیاء آ گئے اور تیری کہہ نہیں چل رہی. اور امام الانبیاء کی بات چلے گی، نبی کا ذکر ہوگا اور ذکر ہوتا رہے گا قیامت تک. اب تمہارے چرچے، تمہاری عزتیں، شان و شوکت ختم ہو گئی، اب اسی کو عزتیں ملیں گی جو در مصطفیٰ سے جڑ جائے گا، در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے گا. فرمائیے یہ 6 چیزیں ہم نے دیکھی، یہ آپ کا خاصہ ہے. ایک مرتبہ ایک بندہ مجھے کہنے لگا حضرت آپ لوگ عجیب ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں جناب جب بندہ جنت میں جائے گا کھائے گا پیے گا مگر بول و براز نہیں کرے گا، پیشاب نہیں کرے گا، تو حیرت کی بات ہے عقل نہیں مانتی. میں نے کہا عقل پہ نہیں تولتے، شریعت کے دائرے میں اپنے عقل کو تابع کرتے ہیں. عقل قربان بپیش کن مصطفیٰ، محبوب کے سامنے عقل کو قربان کر دو، محبوب کی اتباع کے علاوہ کوئی شے نہیں. تو میں نے کہا یہ بتاؤ جب ماں کے پیٹ میں تو تھا تو خوراک ملتی تھی؟ جی. تو کھاتا پیتا تھا؟ جی. میں نے کہا پیشاب کہاں کرتا تھا؟ کہتے جی اللہ کی قدرت تھی. میں نے کہا قدرت جو ماں کے پیٹ میں، وہ جنت میں بھی وہی قدرت ہے نہیں ہے. تو عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ میری معروضات کو قبول فرمائے. یہ نبی کے میلاد کی محفل تھی، اگرچہ وارفان اللہ کا ذکر پہ آپ نے کافی خطابات سنے ہیں، میں نے کہا چلے جو دوسرے کتابوں میں محبوب کا ذکر ہے وہ بھی آپ کو سنا دیں. ابھی انشاءاللہ یہ مہدی پور میں 10 بجے خطاب ہوگا، جو دوست وہاں جانا چاہے تو وہاں تو پھر اور خطاب ہوگا نا، اور تقریر. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب